حوالہ دے رہی ہے اور سخت ایڈمنسٹریٹو ایکشن بھی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اور پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں قوت کا استعمال کیا تو ہم بھی قوت کا استعمال کریں گے اور ایکولی ریئیکٹ کریں گے۔ یسر رضا گیلانی نے کہا کہ جو حکومتی اقدامات ہیں انہوں نے جلسے کو جلسے سے پہلے ہی کامیاب قرار دے دیا ہے۔ دوسری طرف گورنمنٹ پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا، لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کا کہا کہ اپوزیشن جو اس طرح کے لوگوں کو انوالو کر رہی ہے وہ لوگوں کی جان سے کھیلنے والی بات ہے۔ دوسری طرف این سی او سی کے سربراہ اسد عمر ہیں، وہ بھی ورکرز کنونشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ این سی او سی نے 300 لوگوں کا کہا ہوا ہے کہ ان کی اجتماعات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ موقع مناسب نہیں ہے اور این سی او سی کے سربراہ بھی ہیں تو وہ 300 کے لوگ بھی نہ کریں، کیونکہ اپوزیشن کو کیوں جواز فراہم کر رہے ہیں۔ آج کے انسائٹ میں گفتگو ہوگی ان تمام امور پہ۔ ہمیں آج جوائن کریں گی نفیسہ شاہ، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، شیخ وقاص اکرم، سینئر سیاستدان، اور بلوچستان میں جو سینٹ کے الیکشن کا جو احوال ہے، کیا کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور ریٹ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے سینئر صحافی بلال ڈار سے۔ لیکن آغاز گفتگو کریں گے نفیسہ شاہ صاحبہ سے۔ نفیسہ صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو۔ میم جلسے پہ تو بہت بات ہو گئی ہے، گورنمنٹ بھی بات کر رہی ہے، وہ کرونا ایس او پیز کا حوالہ دے رہی ہے، آپ لوگ گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کے جو فلاز ہیں، اسد عمر صاحب کا بھی حوالہ دیا، باقی جو چیزیں ہیں، پالیسیز ہیں، اس کی بھی آپ لوگ بات کر رہے ہیں۔ بڑے ایکسٹریم یہ میجرز ہو گئے ہیں، 3 گھنٹے کا جلسہ تھا لیکن 3 دن سے اسی پہ ہی بات ہو رہی ہے۔ تو ملتان کے جلسے پہ آپ لوگ بھی بج نہیں کر رہے اور بڑے اسٹرانگ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو ملتان کے بعد کیا ہوگا؟ اور کل اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کے بعد جس طرح سپر سپریڈر کا بھی کہہ رہے ہیں کرونا کے کیسز ہو، اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ دیکھیے حکومت انفارچونیٹلی جیسے بات کی ہو رہی ہے کہ حکومت نے ہر چیز کھولی ہوئی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، مارکیٹس کے ٹائمنگز انہوں نے زبردستی کر کے بڑھا دیے ہیں، مارکیٹس کھلی ہوئی ہیں، مالز کھلے ہوئے ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، 300 کی گیدرنگ چل رہی ہیں، ان کے اپنے جلسے ہو رہے ہیں، ان کی اپنی کنونشنز ہو رہی ہیں۔ آج جماعت اسلامی نے دیر میں بڑا جلسہ کیا ہے۔ تو جب ایک طرف آپ کی اتنی ڈھیلی پالیسی ہو اور آپ کا صرف ایک جلسے پر obsession ہو کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ، ہمارے اس وقت ابھی جو جلسے ہونے ہیں وہ 2 کل ملتان میں اس سال، اور آف کورس غالباً 27 کا ہمارا ہے بی بی شہید والا، لیکن اس کی ابھی کلیئرلی پالیسی ابھی جو 2 اعلان ہوئے ہیں جلسے، وہ 13 کا ہے لاہور میں اور یہاں ہے ملتان میں۔ اب یہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ کے لاکھوں لوگ اس وقت بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں ایس او پیز فالو کیے بغیر۔ حکومت کی ڈھیلی ڈھالی پالیسی اور مکسڈ میسیجنگ کہ ان کو پرواہ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے کورونا پھیلا۔ نفیسہ صاحبہ گورنمنٹ پہ دیکھیں اپوزیشن ہے، آپ کا پورا رائٹ ہے کرٹیسائز کریں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ مورل ہائی گراؤنڈ آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں۔ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کے جو اقدامات تھے سب نے اس کو سراہا تھا، ایون وفاقی حکومت پہ پریشر آ گیا تھا، لیکن اب یہ ایک انسیڈنٹ ہے، جلسہ ہے، اس کو لے کر جو مورل ہائی گراؤنڈ لوز کرنا کیا یہ مناسب ہوگا؟ اور انسانوں کی زندگی کا جو ہے، ٹھیک ہے جلسہ تو اب ہو رہی ہے، کب ظاہری بات ہے 3 دن سے جو کچھ ہو گیا تو اب تو جلسہ بھی ہو جائے کوئی نہیں ہے، 3 گھنٹے کا جلسہ ہے، لیکن بعد کے آگے آنے والے کے لیے لیڈرشپ تو شو کرنی ہوگی نا، کوئی تو لیڈرشپ شو کرے۔ گورنمنٹ نہیں کر رہی، ان کی لوز پالیسی ہے، لیکن آپ لوگ تو مورل ہائی گراؤنڈ لے لیتے، کوئی بات کرتے۔ بلاول بھٹو آپ لوگوں کے چیئرمین ہیں، ان کو بھی اسی وجہ سے گلگت بلتستان میں انہوں نے کیا، کورونا ہوا ہے، اللہ ان کو صحت یاب کرے جلدی۔ تو یہ تو چیزیں آپ لوگوں کے گھر تک آئی ہوئی ہیں، تو اس کے بعد کیا عام لوگوں کا بھی خیال رکھ لیں، کوئی بات کر لیں اور آگے کے لیے ایک اچھی لائے عمل اور پالیسی آپ لوگ دے دیں؟ دیکھیں اس گھٹیا حکومت کے ساتھ مورل ہائی گراؤنڈ کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ ان کو مورل ہائی گراؤنڈ سمجھ آئے گی؟ جن کا ہر دن رات صبح سے شام ان کے دورہ معیار جو ہے وہ ٹپکتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کیا دورہ معیار کریں؟ اس وقت بھی انہوں نے اس کورونا کے ٹائم پر جب کہتے ہیں ان کو غریبوں کی بڑی فکر ہے، انہوں نے 450 ملازم جو ہیں وہ سڑکوں پر ڈھکیل دیے ہیں، اور انہوں نے 2 دن پہلے ساری رات انہوں نے سڑک پر گزاری، اسٹیل ملز کے ملازم۔ کیا وہاں کورونا نہیں پھیلے گا؟ 700 ملازموں کو انہوں نے سڑک پر، ریڈیو پاکستان کے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہاں سے نہیں پھیلے گا؟ آج مظاہرہ تھا، آج یا کل آئی تھنک میٹرو کے انہوں نے ملازموں کو تنخواہیں نہیں دی، وہ سڑک پر ہے، سارا ملک سڑک پر ہے۔ اپوزیشن اس وقت ہم نمائندگی کر رہے ہیں اسی پسے ہوئے طبقے کی، اسی پاکستان کی جو ان سے ستایا ہوا ہے، ان کی کون بات کرے گا؟ ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ اور کیا صرف یہ 2 ماہ میں 2 جلسوں میں کورونا پھیل رہا ہے؟
جو جتنے لوگ اگر آپ اس وقت گنوائیں ان کو اگر پی ڈی ایم ان کو جو کورونا ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہوا ہے. گلگت بلتستان کے الیکشنز انہوں نے جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑھ رہا ہے, سپٹمبر سے بڑھ رہا ہے, تو نومبر میں انہوں نے الیکشنز کیوں اعلان کیے گلگت بلتستان کی جب اگست میں ویو کم ہوا تھا؟ اچھا تو اس وقت نفیسہ کیوں نہیں صاحبہ، کرایا انہوں نے؟ کل تو جلسہ ہو رہا ہے، تو کیا آپ لوگ اپیل کر رہے ہیں ایس او پیز فالو کرنے کی، ماسک کی، جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے؟ ظاہری بات ہے لوگ آئیں گے، جلسہ ہے، ظاہری بات ہے 11 پارٹیز ہیں، اب شو آف اسٹرینتھ آپ لوگوں نے بھی کر دیا، تو لوگوں کو تلقین اور آپ لوگوں کی جو پیلپٹ سے کچھ چیز جائے گی، کوئی میسج جائے گا کہ احتیاط کریں؟ دیکھیں اب سارا حکومت پر دار و مدار ہے. حکومت نے اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے ماحول. اگر تو حکومت جلسے کی اجازت دے دیتی ہے اور سیدھی طریقے سے ہمیں اپنا پروگرام کرنے دیتی ہے تو ہر چیز ڈسپلن میں ہوگی. وہاں ماسک کا بھی بندوبست ہے، وہاں سینیٹائزرز کا بھی ہے، وہاں یہ جو تھرمو گن ہے جس سے تھرمومیٹر چیک ہوتا ہے اس کا بھی بندوبست ہے، ہر چیز کا بندوبست ہے. لیکن جس طریقے سے انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہے تو انہوں نے کورونا کو تو اور پھیلا دیا ہے. اور کل کو اگر یہ روکیں گے کارکنوں کو، کہ ہم نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو انہوں نے ملتان میں کارکنوں کے ساتھ جو حشر کیا ہے، جو پی ڈی ایم کے لوگوں میں پکڑ دھکڑ کی ہے، جو پیپلز پارٹی جو گیلانی فیملی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جنہوں نے ملتان کو بنایا ہے، سنوارا ہے، تو پھر ہم ایک جلسہ صرف ملتان میں تو ہوگا ہی ہوگا. اس کے بعد پروٹیسٹ ہوں گے سارے ملک میں، اور اس کے بعد ان کی ہوائیاں اڑ جائیں گی کیونکہ اس سے بھی کورونا پھیلے گا. اچھا اور یہ میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ وہ پھیل سکتا ہے، لیکن یہ دار و مدار حکمران جماعت کا ہے. اچھا کل کے کہ جلسے میں انہوں نے اتنی گھنونی ان کی پالیسی ہے کہ ایک جلسے کے اوپر انہوں نے کورونا کی سیاست کی ہے، اور اس سے انہوں نے اور بگاڑ پھیلایا ہے، اور جو سیاسی ٹیمپریچر ہے اس میں اور تناؤ کا ماحول انہوں نے پیدا کیا ہے. نفیسہ صاحبہ، گورنمنٹ اپوزیشن دونوں نے اب جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آلموسٹ لگ رہا ہے پہنچ گئے. کل کے جلسے میں آصفہ بھٹو کی شرکت کے بارے میں بھی وہ کافی بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک طرح سے نئی انٹری بھی ہوگی، بلاول نہیں آ رہے، تو آصفہ کے ساتھ اور کون کون سی اہم لیڈرشپ ہے اور وہ بھی پہنچیں گی وہاں پہ؟ کیا پلان ہے کیا؟ جی بالکل، آصفہ بیوی جو ہیں وہ قیادت کریں گی اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ جلسہ گاہ میں جائیں گے. کل یہی پلان ہے سو فار. اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے ان کا بھی ویڈیو لنک پر خطاب ہے، اور پھر اس کے بعد جو باقی قیادت ہے پی ڈی ایم کی جس میں مولانا صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں، وہ بھی آئیں گی. تو یہ ایک بھرپور جلسہ ہوگا، جیسے ہماری کمٹمنٹ تھی پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ ہم جمہوریت کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ایشوز ریز کریں گے، مہنگائی کا ایشو سے لے کر بڑھتی ہوئی غربت سے ایشو سے لے کر اور ان کی باقی ناکامیاں، نااہلیاں، بے روزگاری اور ہزار ایشوز انہوں نے جو پیدا کیے ہیں، سب کو ہم لے کر ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کی آواز بنتے ہوئے کل کا جلسہ کریں گے. چلے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود، کسان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. اب جس طرح بات